دیکھنا ہوگا کہ نوجوان جو ہے وہی دعوت کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، حالانکہ دعوت سب پر فرض ہے، بچوں پر بھی۔ تو میرے حساب سے اللہ پاک اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طاقتور، بس اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اگر فزیکلی طاقتور ہے تو وہ اللہ پاک سے زیادہ کلوز ہوگا۔ ہاں کہ اور بھی صحابہ تھے جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو ان کا کنٹریبیوشن جو دیکھا ہم نے، وہ ہم نے دیکھا مالی طور سے تھا۔ اور آپ کے ذریعے 4 لوگ اگر نماز پڑھنے لگے تو آپ کا بھی بہت بینیفٹ ہوگا اس میں، اور ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہوگا۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ڈاٹ حدیث 9 چینل، اور میں ہوں مشرف فرید، آپ کا دوست اور اس شو کا ہوسٹ۔ شو کا نام ہے دا یوتھ شو، اس کا ایپیسوڈ نمبر فرسٹ آج ہی ہم نے اسٹارٹ کیا۔ یہ شو یوتھ سینٹرک ہوگا، مطلب یوتھ سے جتنے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ باتیں ہوں گی، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 2 مہمان جڑ چکے ہیں۔ پہلے مہمان مسٹر جشان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں بھائی؟ اور الحمدللہ علی کل حال۔ اور دوسرے مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مسٹر امن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کا میں ویلکم کرتا ہوں اس شو میں۔ اس شو کا نام ہے دا یوتھ شو، اس کا ایپیسوڈ نمبر فرسٹ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پر باتیں ہوں گی، یوتھ سینٹرک باتیں ہوں گی، یعنی یوتھ سے ریلیٹڈ باتیں ہوگی، اور ہم لوگ کا اہم ہے لوگوں تک دعوت پہنچانا، دعوت کا کام کرنا۔ اور سب سے پہلے ہم لوگ دعوت کی کام میں، جب بھی دعوت کی کام کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک چیز کا دیکھنا ہوگا کہ نوجوان جو ہے وہی دعوت کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، حالانکہ دعوت سب پر فرض ہے، بچوں پر بھی، جو بالغ پار کر چکے ہیں، ابھی جوان نہیں ہوئے لیکن بلاغت پار کر چکے ہیں، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان پہ بھی دعوت کی کام فرض ہے۔ لیکن نوجوان جو ہے اس پہ اللہ نے جسمانی طاقت دیا ہے، وہ دعوت کا کام اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور ابھی ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 6774، اس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ اب طاقتور مومن جو ہے، کوئی بھی انسان طاقتور کب رہتا ہے؟ یہ یا بچپنا کی اسٹیج میں طاقتور رہتا ہے، یا بڑھاپے کے اسٹیج میں طاقتور رہتا ہے، یا جوانی کی اسٹیج میں طاقتور رہتا ہے؟ آپ لوگ دونوں سے سوال ہے، تھوڑا اس پہ رہنمائی کریں آپ سب کا۔ نشان بھائی انمیوٹ کریے اپنا مائک۔ جی، تو جیسا آپ نے جی فرمایا کہ اللہ پاک کے جی نزدیک جو سب سے زیادہ نزدیک مطلب محبت ہے وہ طاقتور مومن ہے، تو میرے حساب سے اللہ پاک اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طاقتور، بس اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اگر فزیکلی طاقتور ہے تو وہ اللہ پاک سے زیادہ کلوز ہوگا۔ ہاں ہے، جہاد کا ہے مرتبہ بہت اللہ پاک کی نظر میں، کہ بندہ جو فزیکلی طاقتور ہوگا وہ جہاد میں اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اور بھی صحابہ تھے جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو ان کا کنٹریبیوشن جو دیکھا ہم نے، وہ ہم نے دیکھا مالی طور سے تھا۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بس یہ نہیں دیکھنا کہ بس فزیکلی پاور ہونا چاہیے۔ تو انسان کو آج کل کے ٹائم میں، جیسے مسلمانوں میں آج کل آ گیا ہے کہ ایجوکیشن سے پیچھے بھاگتے ہیں، پالیٹکس سے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بھی چیزوں سے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں بس یہ لگتا ہے کہ نماز، قرآن، حج، اور اگر کبھی ضرورت پڑا انشاءاللہ تو جہاد کریں گے، جبکہ انہیں پتہ نہیں کہ اصل مقصد ہمارا ہے دین پھیلانا، دعوت دینا، جو کہ آج کے ٹائم میں بنا پالیٹکس میں آ کے پالیسیز فارم کر کے مسلمانوں کے ہت کے لیے، اور تھرو اکانومک ریسورسز، اگر آپ اکانومکلی اگر کنٹریبیوٹ کریں گے دعوت کے کام میں، تو اس سے زیادہ مدد ہوگا آج کل کے ٹائم میں، کیونکہ آج کل کے ٹائم میں آپ کو سیدھے جہاد کہیں نہیں ہوگا، آج کے ٹائم میں آپ کو جہاد کرنا پڑے گا مال کے تھرو۔ تو یہ میرے کو لگتا ہے اس حساب سے۔ اور امن بھائی، آپ کا کچھ کہنا ہے اس پہ؟ آپ یہ تھوڑا اپنا رائے رکھ سکتے ہیں اس چیز میں، اپنا اوپینین رکھیے۔ جی بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی جوانی میں لوگ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بٹ آپ جی، اس اور ٹائم اگر آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس ٹائم اللہ آپ سے اور خوش ہوتے ہیں اس کام سے، کیونکہ جوانی میں زیادہ کر اکثر لوگ راستے سے بھٹکے رہتے ہیں،
لیکن اگر آپ اس ٹائم اپنے سے چھوٹے کو اگر اپنے سے بڑے کو اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو ان سے جو بزرگ لوگوں کو آپ دعوت دیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے اس دعوت سے، اور آپ کے ذریعے 4 لوگ اگر نماز پڑھنے لگے تو آپ کا بھی بہت بینیفٹ ہوگا اس میں، اور ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہوگا۔ جی بہت بہتر بات کہیں آپ لوگوں نے. اور یہاں پہ ایک بات جشان بھائی بھی بولیں کہ علم کے تعلق سے صحیح بات ہے، بہت ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آدمی کو علم میں بھی طاقتور ہونا چاہیے. اگزامپل کے طور پر جشان بھائی صحیح بولیں کہ صحابہ کے دور میں صحابہ کے اگزامپل دی مالداری تو عثمان کے رضی اللہ عنہ کا، اور اگر فزیکل اگزامپل لیا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ کا اگزامپل لیا جاتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اگزامپل لیا جاتا ہے. اور اگر علم کے لحاظ سے اگزامپل دینا ہوتا ہے تو سبھی بہت سارے صحابہ میں سب دیکھا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود، ان کا علم اتنا تھا، ہائٹ چھوٹے تھے، ہائٹ میں ان کا بہت چھوٹے تھے، اور پیر بھی ان کا تھا پتلا پتلا پیر تھا. کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں تو خاص طور پہ کہ تلوار سے زیادہ آج کے دور میں پین ہو گیا طاقت. آپ کا پین ایک مطلب ایک میٹافر ہے، پین بھی ایک طریقے سے طاقت ہو چکا. آج کے دور میں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پہ استعمال کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کا طاقتور کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. اپنا ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے مسلمانوں کا، جو مسلمانوں کی طاقت شو کرے اور اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہو اس طاقت میں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھے ہوئے ہیں کہ صرف تلوار بس وہی طاقت، صرف جم کرنا وہی طاقت نہیں. آپ کا علم سیکھنا بھی طاقت ہے. اور مسلمان ہندوستان کے خاص طور پہ یہ علم میں سب سے پچھڑی ہوئی گروپ ہے، سب سے پچھڑی ہوئی کمیونٹی ہے. ایس سی اور ایس ٹی اس سے بھی کم جو ہم لوگ کا اسٹیٹس رہ چکا ہے. حالانکہ ہم لوگ کا صرف ریزرویشن نہیں مل چکا ہے، حالانکہ اسٹیٹس ہم لوگ کا اس سے بھی کمزور ہے. اس بات پہ میرے سے بہتر تو جشان بھائی بتا سکتے ہیں. صحیح بات ہے جشان بھائی، ہم لوگ ایس سی ایس ٹی دونوں سے کمزور ہم لوگ کا علم کے اعتبار سے ہم لوگ ہیں، اور پیسے کے اعتبار سے. جشان بھائی جی صحیح بول رہے ہیں آپ. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں بھائی ہم لوگ؟ اب اگر مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں بتائیے. جی اس کے لیے سب سے جشان بھائی بولا تھا کہ اس چیز کا ٹھیک ہے، مطلب کہ سولوشن کیا ہے کہ علم کا جو کمزوری ہے مسلمانوں میں، خاص طور پر انڈین مسلم میں بات کرتے ہیں. تو علم کی کمزوری سب سے پہلے یہ چیز ہوتا ہے، ہم لوگ کا اسٹیٹس جو ہے ایس سی اور ایس ٹی سے ختم ہو چکا ہے. بس ریزرویشن نہیں ہے، وہ اب جان نہیں کیا وجوہات ریزرویشن نہیں ہونے کا. آپ کے ووٹ کا کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کا ریزرویشن نہیں ہے. تو اس طریقے سے مطلب کہ یہ کیا گیا ہے کہ کمزور کیوں ہے اور کمزور ہونے کا حل کیا ہے. سب سے پہلے چیز حل جو کہ آپ قرآن اور حدیث کی طرف آنا ہے. قرآن کا پہلا ورڈ ہی آتا ہے اقرا، پڑھنے کے تعلق سے کہا گیا ہے. اور جتنی بھی چیزیں آ گیا ہے اس میں بھی صحابہ کے دور میں دوسری لینگویج سیکھتے تھے صحابہ، دعوت دینے کے لیے، یہ چیزیں کرنے کے لیے دین کے. آپ اگر پیسے سے مضبوط رہیے گا تو اس میں آپ کا جو کمیونٹی آگے بڑھے گی، دعوتی کام میں بھی آگے بڑھے، علم بھی آگے بڑھے گی. پیسہ سے مضبوط رہیے گا تو پیسہ ہی پہلی بات ہے کہ مسلمان میں کیا ہوتا ہے، جیسے بچہ لوگ پیدا ہوا ماں باپ کام کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ سب سے پہلے ایک کام کیا کیجیے کہ اب جو جتنے بھی لوگ ہیں ماں باپ جو بھی ہیں، جو بھی غریب ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ پیرللی دین اور دنیا دونوں کو پیرللی لے کے چلائیں. اور اس سے کیا ہوگا نا کہ ایک یہ ہوگا کہ آپ کا علم تو بڑھے گا ہی آپ کا، اور فیوچر آپ کا سیکیور ہو جائے گا. ابھی فی الحال کے لیے جو پریزنٹ ہے نا، پریزنٹ میں اسٹرگل کر لیجیے. اسٹرگل یہ بھی جہاد ہے، اسٹرگل کرنا ہی تو جہاد ہے. ماں باپ جو غریب ہیں وہ اسٹرگل کریں، اور اس طریقے سے اس سے. اور میرے خیال سے یہی سب سے بڑا سولوشن یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اولاد کو تھوڑا سا جدوجہد کر کے کمانا اسٹارٹ. آپ لوگ کیسے بھی کریں کام کریں، اور کھانا 2 روٹی کم کھائے گا آدمی لیکن اپنے بچوں کو علم دے گا، یہ ضرور ہونا چاہیے. سب سے پہلے میری رائے یہی ہے. اور امن بھائی کا کیا رائے ہے؟ امن بھائی بولیے، مائک انمیوٹ کریے. امن بھائی، امن بھائی، امن بھائی. ہیلو ہیلو، ہاں آواز بھائی آ رہی بولیے. ہے اب؟ ہاں ہاں، آواز کلیئر آ رہی ہے. کبھی بتائیے. بتائیے آپ کا کیا رائے ہے؟ جی، تو ایز اے مائی اوپینین مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں جی علم جی مجھے ایسا کہنا ہے کہ آج کل کے دور میں علم سب سے زیادہ اہم ہو گئی ہے. جی تو بات صحیح ہے. سمجھا سکتے ہیں طاقت صرف ایک ایسی چیز ہے، جس سے آپ 4 لوگوں کو اپنا طاقت سے ڈرا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اس کو اسلام بھی قبول کرا سکتے ہیں. لیکن علم ایسی چیز ہے کہ اگر آپ علم سے اگر آپ رحم سے اس سے سمجھائیں گے تو وہ جلدی بدل سکتا ہے. جی اور ایسے بھی قرآن میں کہا گیا ایسا لا میرا اکراہ فی الدین، ماننا دین میں ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے. تو مار پیٹ کر تب دین میں کسی لا سکتا نہیں انسان، جب تک اس کا دل میں باتوں کو انفلوئنس نہ کر سکے آپ کی باتیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ دعوت دینے کے لیے آپ کو علم چاہیے. بنا علم کا آپ دعوت بھی نہیں دے سکتے ہیں، دین کا کام جی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جو انسان کمزور ہے
علم میں تو وہ زیرو ہے، وہ دعوت نہیں دے سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور بلکہ کوئی بھی انسان اس کو بہکائے گا وہ بھاگ کے چل جائے گا کس طرف. آج کل بہت سارے گروپ چل رہے ہیں، مسلمان کے اندر بھی گروپ ہے، نان مسلم کے اندر بھی گروپ ہے، جو کسی بھی انسان کو بہکا سکتا ہے. تو سب سے پہلے بہکنے سے پہلے کے لیے علم ضروری ہے. ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے سیدھے راستہ پہ چلا. تو سیدھے راستہ کب آئے گی؟ جب علم آئے گا تبھی سیدھے راستہ میں پہچان سکتے ہیں. سیدھے راستہ پہچاننے کا طریقہ ہے علم لینا ہے. علم کے بغیر ہم سیدھے راستہ پہ نہیں پہچان سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا چیز ہے کہ مالی پاور بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس مالی پاور نہیں ہے تو سوسائٹی میں عزت نہیں ہے، لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ سوشل ورک نہیں کر سکتے. مالی پاور نہیں ہے آپ کے پاس تو مالی پاور بھی ہونا ضروری ہے. اور مالی پاور بھی آنے کا ایک راستہ بھی کہیں نہ کہیں ایک راستہ علم ہے. آپ کے پاس علم رہے گا آج کے دور میں تو آپ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی علمی کے طور پہ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے تو کارپوریٹ سیکٹر میں آپ نہیں جا سکتے ہیں. بزنس کی بڑا بزنس ہوتا ہے بڑے لیول پہ بزنس نہیں کر سکتے ہیں. علم ہونا ضروری ہے، نالج بہت امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ مسلمانوں کو آتے ہوئے سوچنا چاہیے. اور یہ جو ہماری یوتھ ہے جو آج کل انسٹاگرام پر یوٹیوب پر بنا وجہ کا کبھی شارٹس دیکھ رہے ہیں کبھی ریل دیکھ رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے. جو وقت خرابی ہے اس کو دین میں لگائیں، دنیاوی پڑھائی میں لگائیں کسی بھی پڑھائی میں. اور ہمیشہ صبح شام یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ سے نفع والی علم مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ سے نفع والی علم مانگا کرو، ایسا علم نہ مانگا کرو جو نفع نہ ہو. تو نفع والی علم مانگنا چاہیے. اب آدمی کو علم ہے جادو کا علم کر لیا تو جادو شرع اسلام میں حرام ہے. آدمی کو علم ہے سٹا کے لیے علم لگا دیا، حرام ہے. ویسے علم سیکھنا ہی نہیں ہے، ہم کو علم بینیفٹ والا سیکھنا ہے اور سیدھی راستہ والا علم سیکھنا ہے. اب اس پہ جشان بھائی کچھ اور نظر مارے کہ کیا مالی پاور پہ آپ کا اس میں بتائیں کہ مالی پاور کا کیا کنٹریبیوشن ہے. ایک تو ہو گیا علم کے حساب پہ، مالی پاور پہ کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے مسلمانوں کا اپنا. جشان بھائی آپ میوٹ ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے، آواز آ رہی میری؟ جی ایک دم کلیئر آپ کی میرا آواز یہ آ رہی کہنا ہے. ہے کہ آج کل کے ٹائم میں دیکھیے اب جتنے تو آج کل کے ٹائم میں اگر مسلمانوں کو اپنا دینی معاملہ آگے بڑھانا ہے، دعوت دینا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے جو دنیاوی نظام ہے وہ چینج ہوا ہے. آج کے ٹائم میں آپ تلوار اٹھا کے جہاد نہیں کر سکتے دین پھیلانے کے لیے. یا آج کے ٹائم میں آپ صرف قرآن اور حدیث سے چیزوں کو نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل اب جس سے بھی ملو گے تو آج سب سائنٹیفکلی آپ سے بات کرنا چاہیں گے، سب ایجوکیشن لے رہے ہیں. تو اب چیزوں کو جب تک آپ سائنٹیفکلی ریلیٹ نہیں کرو گے، کاؤز اینڈ افیکٹ نہیں بتاؤ گے چیزوں کا، تب تک لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب میریکل جیسی چیزوں کو، اور اگر آپ قرآن میں کچھ لکھا ہے تو اس کو آپ سائنٹیفکلی پروف کرو. تو آپ سائنٹیفکلی کیسے پروف کرو گے کسی کے سامنے؟ اگر آپ پڑھو گے، ایجوکیشن لو گے. تو آج کے دور میں آپ بس قرآن حدیث کا ایجوکیشن لے کے انف نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا پڑے گا ہر چیز کا. آپ حدیث بھی پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے، ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن لیجیے سائنس کا، سائنس سے ریلیٹ کریے چیزوں کو، تب آپ اچھے سے آج کے ٹائم میں دعوت دے سکتے ہیں. تو میں یہ کرنا ہے. اور پھر آج دیکھیے مال کیا ہے بھائی؟ پیسہ آج کے ٹائم میں کنیکٹیڈ ہے بھائی ایجوکیشن سے. اگر آپ ایجوکیٹ کر رہے ہو اپنے آپ کو اچھے سے، اپنے بچوں کو، تو آپ کا بچہ کمائے گا ہی کمائے گا. اور نوجوانوں کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اب جسے ایک تو ہو چکا ہے دنیاوی فائدہ. دینی فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دین میں ہے تو سوچے اسے کیا فائدہ ہوگا طاقتور مومن بننے سے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے عرش کے نیچے، عرش کا جب قیامت ہوگا تو ڈے آف ججمنٹ کے دن، تو عرش کے علاوہ، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی شاید کرنے والا نہیں ہوگا. تو 7 لوگوں میں سے ایک لوگ یہ نوجوان ہوں گے جو اپنی جوانی اللہ کی راہ میں گزارے ہوں. تو نوجوان جو طاقت رہے گا وہی نوجوان یہ بات کر سکتا ہے. یہ بات کے لیے طاقت چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس طاقت چاہیے، آپ کو جہاد کرنے کے لیے طاقت چاہیے، جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں صدقہ کرنے کے لیے مالی طاقت چاہیے، زکوٰۃ کرنے کے لیے مالی طاقت چاہیے، حج کے لیے مالی طاقت چاہیے. نوجوانوں کو یہ سوچنا پڑے گا. نوجوان سب سے بہتر وہی ہوتا ہے کہ جو بھائی کمزور نہ رہے، طاقتور رہے. اور امن بھائی لگتا ہے کہ کیا ہے، ناراض ہو گئے کیا؟ مائک کو انمیوٹ کریے. جی آپ کچھ کنٹریبیوشن دیجیے، کچھ اوپینین دیجیے اپنا. جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ علم آج کل بہت زیادہ ضروری ہے، بہت امپورٹنس ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ بہت راستے ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں، آپ شرک کے راستہ جا سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح سے اس چیز کے بارے میں اگر علم نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس اگر اچھا علم ہے تو آپ اپنے کے سامنے اپنے فرینڈ کو اچھے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، اس کو آپ صحیح راستے چلا سکتے ہیں، وہ صرف اس کو آپ شرک سے بچا سکتے ہیں.
تو ایز اے مائی اوپینین یہ بہت امپورٹنٹ بات بولے ہیں بھائی امن بھائی، بہت امپورٹنٹ بات بولے ہیں. ہم لوگ بھی کیا ہوا کہ ہم لوگ بیک گراؤنڈ اسی سے جڑے ہوئے ہیں. پہلے ہم لوگ بھی شرک کی طرف تھے، نالج ہوا، علم دیا گیا، ہم کنورٹ ہوئے ہیں، توحید کی طرف آئے، اپنے دوستوں کو دعوت دی. میرا دوست پڑھا لکھا، وہ دوست لوگ بھی آیا. اور اگر اس سے ہم بولیں گے دوستی کے طور پہ تم آ جاؤ، تو کچھ دن آپ کے ساتھ تو آ جائے گا، وہ بازار چھوڑ کے آ جائے گا. لیکن دوستی طور پہ کریے گا تو کچھ دن تو آ جائے گا، اس کا وہیں پہ واپس چل جائے گا. لیکن آپ علم کے طور پہ کریے گا نا، تو آپ سے بہتر بن کے دکھائے گا. اور اللہ کا شکر ہم دیکھیں، میرے کافی دوست لوگ ایسے جو میرے سے بہتر بن چکے ہیں علم کے فیلڈ میں، نالج کے فیلڈ میں. اللہ کا شکر ہے. ہم کو لگتا ہے کہ بات یہاں پہ بہت انف ہو گیا ہے. بات کو کنکلوڈ کر دیا جائے. کنکلوژن یہ ہے کہ نوجوانوں کو دین کی طرف آنا چاہیے، اور اس سے آپ کا سوسائٹی میں اسٹیٹس بڑھے گا اور آپ کا فائدہ بہت ہوگا. اور یہ مسلمان اس میں بہت پیچھے ہے، اور اس میں آگے آنے کی کوشش کرنا پڑے گا. اور اس اگلا ایپیسوڈ جو ہم لوگ کریں گے وہ ایپیسوڈ ہے دین اور دنیا کو کیسے پیرلل رکھا جائے. انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ کو اینڈ کر دیا جائے.